اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، آج 13 فروری سنیچر رات 10 بجے دینی سماجی رفتار میں جو ہمارا ہفت روزہ ویکلی لائیو پروگرام ہے دینی سماجی رفتار، اس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم تمام آنے والوں کا جناب جاوید سید صاحب، جناب نعیم عباس صاحب اور یہ تمام ہمارے جڑنے والے جو ہمیشہ دینی سماجی رفتار سے جڑتے ہیں، آج یکم رجب المرجب کی شب ہے، رجب سن 1442 ہجری، جس میں ہم ایک بار پھر داخل ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس انہی رجب کے ایام اوائل سے ہم نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منائیں۔ مارچ کا مہینہ تھا اور پھر رفتہ رفتہ بھی آیا کہ جب انسانیت پورے عالم میں مقید ہو گئی اور پھر سال بھر گزر گیا، اور اس سال بھر کے گزر جانے کے بعد اب ایک بار پھر ہم پرعزم ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم موالیان حیدر کرار، موالیان مولا کائنات، بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے تمام انسانیت کی بقا کے لیے، کرۂ ارض پر امن و سکون کے لیے، شیطانیت اور شیطنت اور شیطانی عمل و دخل کے خاتمے کے ساتھ ہم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا یہ مہینہ جو ماہ رجب کہلاتا ہے، اور جس کی آمد اور پہلی ہی رجب کو آسمان عصمت و طہارت کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت لیے ہوئے یہ رجب کا مہینہ مومنین کو بشارت دینے کے لیے آیا۔ میں تمام اپنے آنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین، ہمارے احسن رضا میسم صاحب جو بہت ہی ہمارے بہت محنت اور جفاکش نوجوان ہیں، ہمارے سیاسی اور سماجی قیادت کرتے ہیں، نوجوانی کے عالم میں وطن سے اور ہر جگہ پر چاہیے کہ جو اس طرح کی ہمارے قیادتیں لیے ہوئے نوجوان ابھرتے ہیں، ہر قوم میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ کر کے استقبال کریں، اسے تراشیں، اسے سنواریں، اس لیے کہ ہماری مذہبی قیادت فقط گھر سے نہیں نکلے گی، بلکہ ہم اس کو مدارس سنواریں گے، اسے حوزات علمیہ سنواریں گے، اسے نجف اشرف حوزہ علمیہ قم المقدس یہ سب سنواریں گے۔ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ جب پتھر تراش دیا جائے تو وہ انگشتریوں میں نگینہ بن کر کے ہاتھوں کی زینت بنتا ہے، نمازوں میں، رکوع میں، قیام میں، قعود میں، سجدوں میں، مقام عبادت میں، بوسہ لینے والے مقامات پر، ذریحہ مقدسات ائمہ علیہ السلام پر، ہر جگہ وہ ایک پتھر جو یاقوت بن کر، عقیق بن کر کے، در نجف بن کر کے جب تراشا گیا پتھروں کے ڈھیر سے، تو ظاہر ہے کہ وہ تراش کر نگینہ بنا ہے، اور نگینہ بنتا ہے تو انگشتری کی زینت بنتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور ختم مرتبت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں یہ عرض کیا گیا خاتم النبیین، تو وہاں پر ایک خاتم ہے، یوسف مومن صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج پہلی رجب کی شب ہے، کل انشاءاللہ اتوار ہے، اور اتوار کو پہلی رجب ہم منائیں گے، اور اس طرح 8 رجب پھر اتوار آئے گی، اور 13 رجب جمعے کا دن ہوگا۔ شب 13 رجب یعنی 12 رجب کو شب میں 13ویں کی شب آئے گی، شب جمعہ بھی ہوگا۔ ایک طرف جدار حرم میں نیا در بنے گا، اور ادھر سے خدا بند عالم کے ہاں قبولیت کے لیے شب جمعہ ضمانت بن کر کے آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زمین پر خانہ خدا میں فاطمہ بنت اسد کا لال، ابو طالب کا لاڈلہ، محمد مصطفیٰ کا خلیفہ بلا فصل جانشین اور بھائی اور وسیع اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آمد ہے۔ یہ ماہ رجب المرجب، جس میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا بھی مہینہ ہے۔ یہ رجب المرجب کہ جب
اسی میں معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اسی میں سفر امام مظلوم کربلا بھی ہے، یہ بہت سارے، اور رجب کا مہینہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ رجب وہ ہے کہ جو جنت میں ایک مشہور نہر ہے، تمام تر لذتیں لیے ہوئے وہ نہر، اس کا نام رجب ہے، اور یہ مہینہ یہ آیا ہے جنت سے، جنت کے نام پر، جنت کی نہر کے نام پر، تاکہ دنیا کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب کرۂ ارض پر جنتیوں کا نزول ہوتا ہے اور جنتی پوشاک بشر میں ہمارے بیچ ہماری ہدایت کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت خدا بند عالم کا خاص اہتمام ہو جاتا ہے، اور وہ اہتمام خاص میں سب سے خاص اہتمام یہ ہے کہ ہر مہینے کی 3 تاریخ نحس ہوتی ہے، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی آمد اور آپ کے قدموں کی برکت اور نور الہی کا پیکر بشر میں مجسم ہو کر کے، پیکر وجود سے آراستہ ہو کر کے آغوش حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا، تو اس تاریخ کو آمد امام حسین علیہ السلام نے ساتھ کر کے بتایا ہے کہ جن کی آمد نحس تاریخوں کو سعد میں تبدیل کر دیتی ہیں، ان کی ہدایت نہ جانے کتنے ہرملا صفتوں کو ہر بنا کے جو ہے وہ لے آتی ہے، اور جہنم سے نکال کر جنت کی طرف، اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف۔ تو حاضرین، دینی سماجی رفتار میں آپ کا مسلسل استقبال ہے، اور اسے کامیاب بنانے میں آپ تمام حضرات، سید ضیاء صاحب، محمد عباس صاحب، ڈاکٹر عمران جعفری صاحب جونپور سے ماشاءاللہ نوجوان خدمتگار ہیں، میڈیکل کی لائن سے آپ کا تعلق ہے، اور بہت سارے آپ اس طرح کے مومنین کو مدد پہنچاتے ہیں اپنے علاقے میں رہ کر کے۔ ایسے تمام نوجوان جو دنیا کے کسی گوشے میں ہو، خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں، ہندوستان کے وہ مقامات کے جہاں وسائل کی کمیاں ہیں، جو نوجوان میڈیکل کیمپ کے لیے، میڈیکل جو ہے وہ پرابلمز کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے آگے آتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو ہمارا سلام ہے، ایسے خدمتگاروں کو ہمارا سلام ہے، جو ہے پہنچاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی عبادت انسانیت کی خدمت ہے۔ اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی عبادت کو، خدمت خلق کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا مولا کائنات علیہ السلام نے۔ یہ اس علی علیہ السلام نے مفہوم عبادت سمجھایا اور بتایا کہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، بگ عبادت اللہ کی نگاہ میں، مولا کائنات وہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس عبادت کے تعلق سے، جو خود یہ کہتے رہتے ہیں کہ مالک تیری عبادت علی نہ شوق جنت میں کرتا ہے، نہ خوف جہنم میں کرتا ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ تو قابل عبادت ہے۔ یعنی جو معرفت الہی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، وہ علی آواز دے رہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت خدمت خلق ہے۔ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ آج کہ اس ہمارے معاشرے میں ہم کہاں تک اپنی خدمتوں پہ مامور ہیں۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں میڈیکل لائن ہے، وہ بھی بدعنوانیوں کا شکار ہے، زیادہ سے زیادہ طور پر جو اپنے مریض کو لے کر کے دوڑتے ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایڈمٹ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، آئی سی یو میں ہے، اور طرح طرح کے ان کی جو پریشانیوں کا سامنا ہے، اور اس کے بعد ہونے والے ان کے ساتھ سلوک، جگہ جگہ پر ہونے والی لوٹ، جگہ جگہ پر ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سامان فراہم کرنا، اور اس کے بعد ایموشنل بلیک میلنگ، یعنی جذباتی طور پر جو بلیک میلنگ کے شکار لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اپنے مریضوں کو لے کر کے، اس سے آج پوری انسانیت شرمشار ہوئی ہے۔ کیونکہ مقدس شعبے، چاہے وہ علم دین کا شعبہ ہو، چاہے وہ طب و جراحت کا شعبہ ہو جسے میڈیکل لائن کہتے ہیں، چاہے وہ وکالت کا ہو جو انصاف دلانے کے لیے ہے، چاہے وہ ٹیچنگ کا ہو کہ جو جاہل کو عالم بنانے کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اس طرف اس کا قدم گامزن کرنے کے لیے ہے، یہ تمام تر وہ مقدس پیشے ہیں کہ جس کا اسلام کی مقدس ہستیوں نے احترام کیا ہے، اور احترام کر کے بتایا ہے کہ
کہ یہ کتنے محترم ہیں، کیونکہ یہ اپنی جانوں پر کھیل کر کے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عیش و عشرت کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، خود کو تج دیتے ہیں، خود کے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی پیشہ عیش و آرام کا سبب بن جائے، عیاشی کا سبب بن جائے، جب یہی پیشہ جو ہے وہ غریبوں کو واپس پلٹا رہا ہو، مخلوقوں کو واپس پلٹا رہا ہو، ایسی صورت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر، تو معذرت کے ساتھ ایک ٹیلی فون مجھے اٹینڈ کرنا پڑا، مولا ہمارے سلامت رکھے بھائی کو، سید نسیم رضوی صاحب جو اس وقت کال کر رہے تھے، ہمارے یہ بھائی انشاءاللہ کل ان کے والد ماجد کی برسی ہے، جو انشاءاللہ اسے درگاہ حضرت ابوالفضل عباس بیگن واڑی روڈ نمبر 12 شیواجی نگر گوونڈی میں انشاءاللہ خطاب کا شرف حاصل کیا جائے گا، اور وہ شرف اللہ نے میرے نام رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے والد ماجد کی برسی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اور جب یہ بات آئی ہے تو یہیں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دینی سماجی رفتار کہ جس میں ہمارے معاون و مددگار کی صورت میں ابھر کر کے جناب ہمارے سجاد حسین کھاکو صاحب، یہ کھاکو فیملی ہے جس کا تعلق گجرات کے کچھ سے ہے۔ ان کے والد نے بہت پہلے مائیگریشن کر کے افریقہ بسایا۔ افریقہ کے اندر ہمارے سجاد حسین، سجاد بھائی کھاکو، جن کی کمپنی K&K ہے اور بہت ہی زیادہ مشہور ہیں وہاں پر، یہ وہاں کی جماعت کے صدر رہ چکے، ابھی موجودہ صدر ان کے بیٹے غلام صاحب ہیں۔ انہوں نے بہت سارے علماء کی، جو مجھ سے علماء ہوئے ہیں، قم میں بیٹھے ہوئے، نجف میں بیٹھے ہوئے، علماء نواز، مہمان نواز، شورا نواز، لوگوں کے دکھ درد میں مر مٹ جانے والے ہمارے سجاد کھاکو صاحب ہیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ ہر جگہ پر مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے کئی بھائی امریکہ میں، دبئی میں، دارالسلام میں، افریقہ میں، یہ خود بھی جہاں جہاں بھی ہیں، مولا اس گھرانے کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ان کے والد اکبر علی کھاکو صاحب جو ایک بڑی فیملی کے گھرانے کے گارجین تھے، بہت بڑی فیملی تھی، ان کے والد کی کثیر العیال تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس شہر میں مہمان کے لیے اگر کوئی دروازہ شب و روز کھلا ہوا ہوتا تھا تو ہمارے اکبر علی کھاکو صاحب کا تھا، جن کے بیٹے ہمارے سجاد بھائی ہیں۔ سجاد بھائی، ان کی ایک بیٹی آج ہی کے دن، آج ہی کی تاریخ ہے، جس کا نام رباب سجاد حسین ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر کے، مگر بہت لاڈلی گھر کی، ہمارے مولا اس کی مغفرت کرے۔ ہمارے نسیم بھائی اور تمام مرحومین کی، نسیم بھائی کے والد اور تمام مرحومین جمیع مومنین و مومنات کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو جناب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے پروگرام کے بعد ایک سورہ فاتحہ ضرور آپ حضرات پڑھ لیں، اور اللہ ان مرحومین کی روحوں کو شاد کرے، اور جہاں جہاں بیمار مریضان مرض ہیں، مولا تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تاکہ ہر جگہ پر پریشان حال مومنات کی اعانت اور تعاون ہو سکے۔ پروردگارہ ہر جگہ پر مومنین کے جو ہے وہ اقبال کو بلند کرے۔ تو یاد رکھیے، دینی سماجی رفتار جس کا مقصد ہر ہفتے سوشل میڈیا پر دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر تبصرہ ہے، بے لاگ لپیٹ تبصرہ ہے۔ بے لاگ لپیٹ تبصرے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رجب کا مہینہ ہے۔ اب رجب کے مہینے میں الحمدللہ بہت سارے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، وظائف ہیں، اقوال مولا کائنات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اسے ان جگہوں سے لیں کہ جو آپ کے لیے معتبر جگہیں ہیں، معتبر جگہوں سے، تاکہ آپ کی صفوں میں کوئی غلط طاقت، غلط لوگ جو ہے وہ داخل ہو کر کے مومنین کے اندر انتشار پھیلانے کا کام نہ کریں۔ اس لیے ہر کوئی جو ہے وہ پوسٹ آگے نہ بڑھائے، بلکہ کچھ مختلف سائٹس، مختلف جو ہیں وہ ہمارے جو ویب سائٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ ہمارے گروپوں میں، گروپس کے ایڈمن کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ذمے رکھتے ہوئے غیر ضروری پوسٹ کو ہٹائیں، اور انہی پوسٹ کو آگے بڑھائیں کہ جو روایات معصومین سے ثابت ہیں اور جن کو ہمارے یہاں رائج قرار دیا گیا ہے، جن اعمال کو ہم بجا لاتے ہیں، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور ہمیشہ دور رہیے ایسے شر پسند عناصر سے کہ جو آپ کو علماء سے دور کر رہے ہوں، پڑھے لکھے لوگوں سے دور کر رہے ہوں، بزرگوں سے دور کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی نام پہ کر رہے ہوں۔ اس لیے کہ اگر کربلا کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ، کسی بھی نام پہ کریں تو عزاداری اور کربلا انہی اقدار کے تحفظ کا نام ہے۔ عزاداری علماء کے آداب کو سکھاتی ہے، عزاداری نے علماء کی عزت کو محفوظ کیا ہے۔ خود سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر، بلا کر، فقیہ کہہ کر کے یہ بتایا کہ کربلا
فقیہوں کے تحفظ کی ضمانت کا نام ہے۔ لہذا اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کربلا کا سہارا لے کر کے، کربلا کا نام لے کر کے ہم فقیہوں پہ ضرب کاری کریں گے، تو انہیں یاد رہے کہ کربلا کی صدا فقیہ ہے، حسین کی صدا فقیہ ہے۔ حسین حبیب کو آواز دیتے ہیں، حبیب لبیک کہتے ہوئے گزرتے ہیں۔ لہذا یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں میں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دسترخوانوں پہ بیٹھ کر ہم علماء پہ تبصرے کرتے ہیں، اپنی جہالت میں یہ سب چیزیں ہم چھوڑ دیں، ہم ان ماؤں کو یاد کریں جو ہمارے گھروں میں طہارت کے لیے کچے گھر کی کچی زمینوں کو لیپتی تھیں، پوتتی تھیں، اور وہاں پر ہم کھینچے ہوئے خط کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ماؤں کی تربیت تھی، اور ہم نے اپنے ذہنوں میں وہ طہارت پائی ہے، وہ پاکیزگی پائی ہے۔ لہذا ہم اس پاکیزگی کو دیکھیے، ہم علی والے، یہ ہمارے ذوالفقار صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت نیک اور صالح نوجوان ہیں۔ ہاشم رضا صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ مولانا سید نسیم حیدر صاحب، میں نے ابھی آپ کا ذکر کیا ہے، بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی اپنے وال سے بہت اچھے اچھے پیغامات رواں کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اپنے علاقے مسجد کو آباد کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے، مجالس، محافل، جبکہ نہ آپ وہاں عہدیدار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ معاشرے کے بزرگوں کا کام کیا ہے۔ بزرگی منصب کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ بزرگی خود ایک ایسا منصب ہے کہ اسلام آواز دے رہا ہے، الشیخ فی اسرۃ کالنبی فی امۃ۔ ایک بزرگ اپنے خاندان میں وہی اہمیت رکھتا ہے، وہی روب رکھتا ہے، وہی مرتبہ رکھتا ہے۔ ایک بزرگ یاد رہے، بزرگ کے میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں، لاسٹ ایپیسوڈ میں، بہت سارے ایپیسوڈ میں بزرگ اور بوڑھے کے معنی سمجھائے ہیں، تو بزرگی کی بات ہو رہی ہے۔ جو بزرگ ہے وہ اپنے معاشرے میں ایسے ہے جیسے ایک امت کے اندر نبی کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی نبی کو ستانے والا امتیں ڈوب جاتی ہیں، بزرگ بھی ستایا جائے گا تو یہی کیفیت ہوگی۔ تو یقینی بنائے معاشرے میں، ایک مستحکم معاشرے میں، ایک صاف ستھرے معاشرے میں، ایک پرامن معاشرے میں، اور ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں سب محفوظ ہوں، عزتیں محفوظ ہوں، اس کے لیے ان اصولوں کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اسے بالائے طاق رکھ کر کے نہ ہم عزتیں پا سکتے ہیں، نہ عزتیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ تو پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن جس نے اپنے ہاتھ میں عزت اور ذلت رکھی ہے، اسی نے عزت و ذلت کا قانون بنا کر ہمارے حوالے بھی کیا ہے کہ یہ کرو تو عزت ہے، یہ کرو تو بے عزتی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں بے عزتی ہے۔ تو ہمیں اللہ اتر کے بتانے نہیں آئے گا، اس نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے، ائمہ معصومین کے ذریعے پیغامات کو نہ صرف بھیجا بلکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی سے پریکٹیکلی طور پر نافذ کیا۔ تو ہمارے ذوالفقار صاحب جو بھیونڈی لائیو عزاداری کے نام سے چینل ان کا بہت مشہور ہے، بہت سارے لائیو پروگرام کو یہ کور کرتے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے اور آباد رکھے، اور مرجعیت دشمن طاقتوں سے اس نوجوان کی حفاظت فرمائے۔ اور یاد رہے کہ انہوں نے بہت سارے، ان کے وال پہ آپ جائیں بھیونڈی لائیو عزاداری پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی محنت کر رہے ہیں یہ فقہی مسائل وغیرہ جیسے پروگرام لے کر۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا آپ کا یہ پروگرام دینی سماجی رفتار میں اپنے یہاں پر یعنی لائیو اگر نہیں کروں گا تو اسے مسلسل اپلوڈ کروں گا تاکہ لوگ جو چاہیں وہ یوٹیوب چینل پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رہے، اپنے گھروں میں اپنی تربیت میں سب سے پہلے اپنے دسترخوانوں سے بیٹھ کر اٹھ کر بچوں کو ایک وقت ساتھ میں کم از کم دسترخوان پر لے کے بیٹھیں، وہاں اپنی بزرگی کو قائم کریں گھر کے اندر۔ تھوڑی دیر کے لیے پوری دنیا کی سوشل ورکنگ اور نیٹ اور سوشل میڈیا سے کٹ جائیں، اور کٹ کر اپنے بچوں کا حق ادا کریں ساتھ میں بیٹھ کر کے، اور اس طرح سے اپنے بچوں کے اندر بزرگوں کا ادب پریکٹیکلی طور پر، زبانی طور پر بہت ہے، ہر دم تقریر چل رہی ہے، ہر دم میسج آ رہا ہے، ہر دم حدیثیں بھیجی جا رہی ہیں۔ عملی طور پر آج بہت اچھی پوسٹ جب آتی ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو میں وہاں لکھتا ہوں کہ داد بہت ملے گی، عمل نہیں ملے گا۔ اچھی باتوں کی بہت اچھی داد بھی ملتی ہے، لیکن وہ داد نہیں ہے۔ یہ میں باتیں کر رہا ہوں تو مجھے داد دیں گے، لیکن خدا کی قسم جب عمل والا عمل میں ڈھل کر عمل کرنے لگے گا تو عمل کی منزل پر پھر مرسلین داد دیں گے، ملائکہ داد دیں گے، معصومین علیہ السلام داد دیں گے۔ تو سوچئے نا، میں تقریر کروں تو آپ داد دیتے ہیں،
لیکن مقام عمل میں اتروں تو معصومین علیہ السلام کی داد ملتی ہے. یہ ہے وہ مقام عمل. عمل کو چھوڑ کر ہم چاہے جتنے بڑے اپنے آپ کو مولائی کہیں، چاہے جتنے رنگ کے کپڑے اور شرٹ اور کرتے بدل ڈالیں، چاہے جتنے گھٹ رنگ میں گھل مل جائیں، گھل جائیں، پگھل جائیں، یہ رنگوں کے بدلنے سے، شرٹ اور کرتے کے بدلنے سے مولائی نہیں ہوں گے. مولائی اس وقت ہوں گے جب مقام عمل میں ڈھلیں گے. مولائی ابو ذر ہیں، مولائی سلمان ہیں، مولائی مقداد ہیں. دیکھو دیکھو کسے بنایا گیا ہے. اور یہ جتنے ہیں انہوں نے اپنے علم کی پیاس مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پہ بجھائی ہے. تو اب آپ دیکھتے رہیے. ہاشم رضا صاحب، تائید رضا کربلائی، ہمارے بہت ہی نیک اور صالح نوجوان، گزشتہ دنوں بہت سوشل میڈیا پر سرگرم کرتے تھے. کربلائے معلیٰ، نجف اشرف عراق، ایران، اور بہت ساری جو ہے انہوں نے پوسٹ ایسی ایسی جو کہ پرمغز بھی ہے، معلوماتی بھی ہے، علماء کی پوسٹ، علماء کے بیانات انہوں نے بہت کیے ہیں. تو سوشل میڈیا پر ایسے نیک، ذمہ دار اور صالح نوجوان جو کچھ اپنے مواد کو اپلوڈ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے علاقے میں پڑھے لکھوں سے، علماء سے اس کا اپروول لیں، اس کے بعد اس کو اپلوڈ کریں. اپنی پسند کو مسلط نہیں کیا جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ دین کی پسند کیا ہے، اہل بیت طیبین و طاہرین کی پسند کیا ہے. یہ لازم ہے. تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، ماہ رجب المرجب ہمارا داخلہ ہو گیا ہے. کل پہلی رجب ہے، اتوار کا دن ہے. 13 رجب جمعے کا دن آئے گا، شب جمعہ جدار حرم کھلے گی. تو ظاہر ہے کہ آج امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے. کل آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، انہیں کہیں سے کچھ نہ ملے، آپ اپنے واٹس ایپ پر آئے ہوئے امام علیہ السلام کی مختصر اور شارٹ بایوگرافی کو جو ہے وہ بچوں کے سامنے پڑھیں کہ امام علیہ السلام کب پیدا ہوئے، امام علیہ السلام کے والد ماجد کا نام کیا ہے، امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کیا ہے، آپ کا ننیال کیا ہے، آپ کا ددیال کیا ہے، آپ کی ذاتی شرافت کیا ہے، آپ کا الہی منصب کیا ہے. یہ تمام چیزیں امام علیہ السلام کی اپنے بچوں کے یہاں فضائل کے ساتھ، کمالات کے ساتھ، کیونکہ جن کے فضائل، کمالات، سخاوت، بہت سارے لوگ آج جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی نہیں سن. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے بہت اچھے نوجوان دوست اور بھائی، چھوٹے بھائی، ہمارے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے آپ عباس نقوی صاحب جو ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے این ڈی ٹی وی میں اور بہت ساری جگہوں پر بے لاٹ بے لپیٹ لکھا ہے اور کبھی اپنے ڈیوٹی سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی صحافت سے سمجھوتا نہیں کیا. آج کے اس دور میں ہم ایسی صحافتوں کو سلام کرتے ہیں جو معدود چند ملتے ہیں، جن کا قلم محفوظ ہے، جن کی زبان محفوظ ہے، جن کی فکر محفوظ ہے. تو ارباب کرم، ان میں سے یہ عباس نقوی صاحب، آپ کا استقبال ہے. تو یہ تمام لوگ، تو ارباب کرم، گفتگو یہ تھی کہ ہم امام علیہ السلام کے بارے میں جانیں. 5 رجب المرجب سن 55 ہجری کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا نام علی ہے، علی ابن الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی ابن الحسین یعنی سید سجاد علیہ السلام، عابد بیمار، جناب سید سجاد اور سید الساجدین کے فرزند ارجمند، ہمارے 5ویں تاجدار امامت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، جن کی والدہ ماجدہ، والدہ گرامی قدر، جن کو اللہ نے گوہر امامت کے لیے صدف عصمت بنا کر کے چنا، وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو مادر امام محمد باقر علیہ السلام ہیں. یہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، جن کا نام فاطمہ بنت حسن ہے. یہ ہمارے 5ویں امام کی جو ہے والدہ ماجدہ ہیں. یعنی 5ویں امام علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کے نانا امام حسن ہیں اور دادا امام حسین علیہ السلام ہیں. تو ننھیال اور ددھیال طرفین کی امامتوں کے بیچ ہمارے 5ویں امام علیہ السلام اس دنیا میں پیکر بشر میں نور الہی جو ہے وہ آیا، اور امام علیہ السلام کی آمد ہوئی. پہلی رجب ہے. شاعر نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہا، باقر کے رخ کو دیکھ کے کہتے ہیں اہل دل، باقر کے رخ کو دیکھ کے کہتے ہیں اہل دل، پہلی رجب کو دیکھ لیا 14ویں کا چاند.
تو ظاہر ہے کہ پہلی رجب کو 14ویں کا چاند دیکھا ہے، کیونکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد یہ کسی بھی تاریخ میں آئے مگر 14ویں کا چاند ہوتے ہیں۔ یہ بات تو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عباس کے لیے بھی کہہ دیا، انتا قمر بنی ہاشم، یعنی جب چاند ہلال ہوتا ہے شروع کے مہینے میں تو اسے ہلال کہتے ہیں، پھر وہ رفتہ رفتہ اس کا نام بدلتا ہے، لیکن اس گھرانے میں آنے والے یہ مکمل چاند بن کے آتے ہیں۔ امامت آئے تو رسالت کے گھرانے کا چاند ہے، اور عباس علیہ السلام جن کی بروایت ایک روایت 7 رجب المرجب بھی ہے ولادت کی، لہذا مولا کائنات نے کہا انتا قمر بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کا چاند ہے۔ تو ارباب کرم بہت ساری مبارکبادیاں آپ کو، دین کے ساتھ سماج کو لے کے، سماج کے اندر دین کو نافذ کر کے، عملی طور پر حقوق کی ادائیگی کر کے، ایک دوسرے کا حق ادا کر کے۔ یاد رکھیے سوشل میڈیا سے مبارکباد نہیں، اپنے پڑوس میں جائیے، اپنے علاقوں میں جائیے، اپنے مومنین میں جائیے، ہاتھ ملائیے، معانقہ کیجیے، اور جو مومنین سے ملاقات میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور بدن سے، باڈی سے نکلنے والی محبتوں کی جو ریس ہے، وہ ساری چیزیں جب مومن کی مومن سے ٹکراتی ہے تو محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ لہذا کبھی نہ چھوڑیے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو جس طرح کی زندگی دی جا رہی ہے سامنے، رفتہ رفتہ یہ ہو گئی، رشتے لگانے والے، اکیلا لڑکا ہے، کوئی نہیں ہے، بیٹیوں کا جھنجٹ نہیں ہے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، تمہاری لڑکی اکیلے راج کرے گی، کوئی نہیں ہے، نہ ساس ہے نہ سسر ہے۔ یہ سب باتیں کہہ کے شادیاں جب ہوں گی تو ایسی بیٹی گھر سے نکلتے وقت اپنا کیا ذہن مرتب کر کے جائیں گی، کیا مینٹلٹی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جب وہ جائیں گے تو یہی سوچ کے جائیں گے، اور پھر ان کے سامنے جب ایک گیدرنگ کا معاملہ آئے گا، گیٹ ٹو گیدر کا معاملہ آئے گا، فیملی گیدرنگ کا معاملہ آئے گا، تو اس میں وہ ناکام ہوتے، پھر وہ کام کرتے ہوئے نفرتیں وجود میں آئیں گی، شکلیں وجود میں آئیں گی، برا لگے گا، لوگوں کا آنا جانا برا لگے گا، مرزوم بیزار ہوں گے، دروازہ بند، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایسے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہی جو بیٹی جس کو ابھی کوئی تجربہ نہیں ہے، اب اکیلے لیے پڑی ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہاں چل وہاں چل، کوئی بزرگ کا سایہ نہیں ہے۔ کوشش کیجئے اپنی بچیوں کو تربیت دیجئے، فیملی گیدرنگ کے ماحول میں بچیاں بھی آئیے، کمرے الگ الگ بے شک ہونا چاہیے لیکن دل الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، کھانے کی میز الگ الگ ہونی چاہیے لیکن گھر کے اندر بٹوارا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ دلوں میں بٹوارا ہو جائے، فکروں میں بٹوارا ہو جائے۔ وراثتوں کا بٹوارا ہوتا ہے، ولادتوں کا بٹوارا نہیں ہوتا۔ کیا سبب ہے کہ آج ہمارے یہاں میراث بٹتی ہے تو اس میں ایسے جھگڑے کہ بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایسے ماحول پیدا ہوتے ہیں، بے ایمان بے ایمان کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ گھر ہی بدنام ہو رہا ہے، گھر ہی برباد ہو رہا ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں سماجی رفتار کو آپ اور زیادہ مضبوط کیجئے، اور سماجی رفتار اسی وقت مضبوط ہوگی کہ جب دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر آپ چلیں گے، کیونکہ دین نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا ادھورا چھوڑا ہی نہیں کہ جس کے لیے قانون موجود نہ ہو۔ ہر چیز کے لیے قانون موجود ہے، سانس کے آنے کا بھی قانون موجود ہے، جانے کا، نکلنے کا، دلوں کی دھڑکنوں کا، ہر چیز کا قانون بنا کے دیا۔ چھینک آ جائے تو کیا کہنا ہے، کسی آ جائے تو کیا کہنا ہے، یہ آ جائے تو ایک ایک چیز کا قانون بنا کر کے یہ دے دیا ہے، اور جو کہلوایا ہے اس کی لاجکس بھی بتائی ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہوں گے۔ سلام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کی لاجک بتائی ہے کہ تمہارے اس سلام کے انداز سے یہ سلام تمہیں ہر دل عزیز بنا دے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری جگہ ہوگی، لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھنے کے منتظر ہوں گے، جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی سر اٹھا کے تمہیں سلام کا جواب سلام دے کر کے جائیں گے۔ تو عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میرے تمام جڑنے والوں، تو یہ یاد رہے کہ اگر علماء کی عزت نہیں ہے آپ کے گھر اور گھرانے میں، تو نہ مدرس کی عزت ہوگی، نہ معلم کی ہوگی، نہ ٹیچر کی ہوگی، نہ ڈاکٹر کی ہوگی۔ اور جہاں عزتوں کا کانسیپٹ نہیں ہوتا
وہاں عزت دار بچے پیدا ہو کر کے باہر نہیں نکلتے ہیں، بلکہ گھروں میں عزتوں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ بھائی رضوان صاحب آپ بھی آئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جس طرح سے گلوں کو پیش کیا ہے اللہ آپ کی زندگی کو گلزار رکھے، اور اسی طرح آپ کا ہربل پروڈکٹ جو ہے وہ ترقی کرتا رہے، ہماری ملت کے سارے نوجوان ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ آج اس سوشل میڈیا پر اگر ہم بنے ہوئے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ نیک نوجوان آگے آئیں، ویکنسیز کو ایک دوسرے سے شیئر کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس طرح سے ملت کو اوپر اٹھا کر کے لے آئیں، اور اس طرح سے جب دھیرے دھیرے ایک ماحول بنتا جائے گا تو ہم جڑتے جائیں گے۔ لازم ہے کہ ہم آباد کریں اپنے دین کو بھی، اپنے سماج کو بھی۔ دین کے لیے ہمیں مسجدوں اور امام باڑوں کا رخ کرنا ہوگا، اور سماج کے لیے ہمیں رشتوں کی طرف، دوستوں کی طرف، بزرگوں کی طرف، خاندانوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہاں سے حقوق کے آداب لینے ہوں گے اور یہاں پر حقوق پورے کرنے ہوں گے، پھر دین اور سماج ملے گا، اور پھر دونوں کی جو رفتار ہوگی تو ایسی رفتار ہوگی کہ یہی رفتار پورے سراج سے گزر جائے گی اور یہی رفتار جنت تک پہنچا دے گی۔ اسی کے ساتھ آج کا دینی سماجی رفتار یہیں پر تمام کرنے کی گزارش کے ساتھ، گزشتہ ہفتے ہمارے ایک بچے نے اسی پر سوال کر لیا تھا، اور میں نے کہا بھی تھا کہ آپ اپنے سوالات اس پہ لکھیے تاکہ میں بعد میں پڑھ کر کے اس کا اگلے ہفتے جواب دوں۔ گزشتہ ہفتے ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا جو ہمارے وطن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے عارف حسین عابدی صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے، سلامت رہیے۔ اتنے سارے دل آپ نے ایک ساتھ پیش کر دیے ہیں، خدا آپ کی دھڑکنوں کو سلامت رکھے، اور ہر دھڑکن سے علی علی کی صدا آئے، ہر دھڑکن سے معصوم معصوم کی صدا آئے، ہر دھڑکن سے ظاہر ہے جس طرح جدار کعبہ بول رہی ہے۔ تو ارباب کرم، ہاں رامش حسن صاحب، مولا سلامت رکھے، آپ سب کے دل شاد رہے، دل آزاری نہ ہو، ہر جگہ پر دل شادی کا ماحول ہو۔ تو ارباب کرم، میں آپ کی خدمت پہ گزارش جو کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا، دیکھیے کہ وہ گزارش رہ نہ جائے آخر میں، کہ آپ بھیوندی اداری لائیو پہ دین سماجی رفتار کو دیکھ سکتے ہیں، اور دین سماجی رفتار میں آخر میں یہ گزارش آپ کی خدمت عالی میں کی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے روابط میں رہ کر کے ایک دوسرے کے مددگار بنیے، اور انشاءاللہ دینی سماجی رفتار کو آج یہی ٹھہرا رہے ہیں۔ بات اس نوجوان کے سوال کی تھی، سوال انہوں نے مجھ سے میرا واٹس اپ نمبر طلب کیا۔ مولا سلامت رکھے ایسے نوجوانوں کو، کم از کم جرات تو رکھتے ہیں، شرم کر کے خاموش تو نہیں رہتے ہیں، آتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، انہیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس نوجوان نے مجھ سے پہلے یہاں پر میرا واٹس اپ نمبر طلب کیا، جو یہاں پر دینا میں معیوب سمجھتا ہوں۔ اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا میسنجر چیک کر لیں، میں میسنجر پر اکثر لوگوں کو اپنا واٹس اپ نمبر، موبائل نمبر بھیج دیتا ہوں۔ ویسے اطلاع کے لیے یہ عرض کروں کہ میرے فیس بک وال پر آپ جائیں گے تو میرا ٹیلی فون نمبر، میرا واٹس اپ نمبر ایک ہی ہے جو وہاں پر محفوظ ہے، جو میرے فیس بک سے اسی آئی ڈی سے جہاں سے آپ سن رہے ہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ میرے دینی سماجی رفتار کے پروگراموں کے حوالے سے ہی، اس پروگرام کے حوالے سے ہی سوالوں کا سلسلہ کریں، ادھر ادھر کے سوال نہ لائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ، اس کے پہلے میں نتائج دیکھ چکا ہوں بہت ساری جگہوں پر، اسی طرح کے کوسچن آنسر سیشننگ کے نتائج دیکھ چکا ہوں، کس طرح سے لوگ گھس کر کے اسے پامال کرتے ہیں، اسے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا میں سوال کے ایسے جواب دینے سے دور ہوں، میں صرف اپنے دینی سماجی رفتار کے حوالے سے آنے والے سوالوں کا جواب دوں گا۔ میرا یہ سوال جو نوجوان نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ کیا سلام علیکم کہنے کے بعد یا علی مدد کہا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بے شک کہا جا سکتا ہے۔ ویسے سلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ جو سلام ہے نا، تو اللہ جب سلامت کسی کو رکھتا ہے تو وہ بھی مولائے کائنات کے ذریعے ہی سلامت رکھتا ہے۔ سلامتی کی ضمانت مولائے کائنات کے ساتھ ہے، تو سلام علیکم میں بھی مولائے کائنات خدا کی طرف سے مومن کی سلامتی کے ضامن ہے، کیونکہ ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، تو بے شک آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گروہ، جس طرح کے پیغمبر ختم مرتبت کے زمانے میں جب لوگ اپنے داڑھی، بال، بھویں، مونچھ، بدن کے بال سب نکال دیتے تھے، یہ ایک گروہ تھا، یہ خاص طبقہ تھا، یہ لٹیروں کا تھا، رہزنوں کا تھا، بدن پہ آئل لگا کر سب ساری چیزوں میں راتوں کو قافلے لوٹتا تھا، چاندنی راتوں میں ریگستانوں میں ٹھہر کر جو قافلے جاتے تھے وہ روکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلفیں رکھ لی، داڑھی، یہ سب چیزیں حکم الہی سے جب آپ نے کیا تو آپ کے فالوورز، آپ کے آنے والے، آپ کے اصحاب
نے بھی وہی عمل اپنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ بتا دیا کہ وہ لٹوروں کا گروہ ہے، ان کے شکل صورت ان سے دیکھ لو، اور یہ شکل صورت یہاں دیکھ لو، یہ شریفوں کا گروہ ہے۔ تو اگر کوئی بھی نعرہ، کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی چیز اگر یہ شریفوں کا کہلائے تو بے شک آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص گروہ جو اگر کہیں اپنے آپ کو بدنام کرنے یا اپنی بدنامی کے باعث وہ سمجھا جا رہا ہو اور ہمارے وہ عمل دہرانے سے ہمیں اس گروہ کا سمجھا جا رہا ہو، تو ایسے پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے، ورنہ سلام کے بعد یا علی مدد کہنا باعث ثواب ہی ہے، خراب کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو شیعہ نہیں ہیں، آغا خان صاحب کے فالورز جنہیں آغا خانی شیعہ کہا جاتا ہے، ان کے یہاں پرنس علی خان ہے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یہ سلام نہیں کرتے، یہ علی مدد کہہ کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہے یہ، میں کینیڈا میں بھی ان لوگوں سے ملا ہوں، ان کے سینٹرز پہ بھی گیا ہوں، دہلی میں بھی ہے یہ، بامبے میں بھی بڑی تعداد ہے، ان کا بڑا ممبر ہے، سب کچھ ہے۔ مجھے کسی پر کوئی اس طرح کی ٹپنی نہیں کرنا ہے، میں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے۔ تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا نا، تو پھر اب ہیپی کٹ لوگ اپنی زلفوں میں اس میں اس میں یہ گروہ جو ہے یہ والی شان لے کر کے واپس آ گیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر جمعے کو سر کے بال مڈوانا شروع کر دیے، یعنی مقصد عصمت ایک ہی تھا، عمل بدلا ہے تو مقصد کے تحفظ کے لیے بدلا ہے۔ جب بھی بدلتا ہے عمل تو مقصد کے تحفظ کے لیے بدلتا ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں پر کوئی گروہ معاشرے کا ٹپوری گروہ، بے عمل، بے دین، اور اس کے بعد وہ چلا چلا کے اس طرح کے باتیں کر رہا ہو، تو یہاں پر نہ کہنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم تو سلام کرتے ہی کرتے ہیں خدا کے حکم سے، کیونکہ خدا نے سلام کیا ہے، سلام علی الیاسین، خدا بند عالم نے سلام قولا من رب الرحیم، یہ سب سلام قرآن مجید سے ثابت ہے، اور سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اور یہ علی مدد تو ہمارے اعضاء و جوارے کو سیکھنا چاہیے، کہ رونے کو سیکھنا چاہیے، کہ سر سے پیر تک اعضاء و جوارے پکار پکار کر یا علی مدد کہیں، یہ ہے یا علی مدد۔ لہذا یاد رکھیے گا، میں نے ایک شعر آپ کو نظر کر دوں، 13 رجب ہے، میرے وال پر بھی لوگوں نے اسے لائک کیا ہے، کہ گردنیں کاٹ دی گئیں، گردنیں کاٹ دی گئیں، کھالیں اتار لی گئیں، گردنیں کاٹ لی گئیں، کھالیں اتار لی گئیں، عشق پکارتا ہی رہا، علی نہیں تو کچھ نہیں۔ تو یا علی مدد تو ہمارے پورے وجود کو سر سے پیر تک کہنا چاہیے۔ ہماری روح بھی کہہ رہی ہے یا علی مدد، ہمارا وجود بھی کہہ رہا ہے یا علی مدد، ہماری فکر بھی کہہ رہی ہے یا علی مدد، اس لیے کہ علی علیہ السلام کی مدد کے بغیر نہ دل دھڑک سکتا ہے، نہ سانسیں رواں ہو سکتی ہیں، نہ خون میں روانی ہو سکتی ہے، نہ انسان میں فکر کی جوانی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی انسان کے اندر سے جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات علیہ السلام سے محبت وہ ہے کہ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ 13 رجب کا انتظار رہے گا، جب تک ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ 13 رجب سے پہلے آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ رجب کے اس مہینے میں ماہ رجب کی دعاؤں کو آپ اپنے اپنے گروپ سے، اپنے اپنے طور سے لے کر کے اس کو ضرور اپنے وظائف میں شامل کیجئے۔ اللہ ڈھیر ساری برکتیں جدار حرم کے نئے دروازے سے تمام میرے سننے والے، تمام ناظرین، تمام جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں اور سنیں گے اور سنائیں گے اور شیئر کریں گے، یاد رکھیے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ یہاں جتنے بھی سن رہے ہیں
آج کی یہ عیدی ہے کہ آپ اپنی اپنی وال پر دینی سماجی رفتار کو شیئر کریں تاکہ دینی سماجی رفتار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی اس میں ثواب کے حقدار بنیں. اور اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ یہ کام کریں, اپنے کمنٹس کو بھی لکھیں, اپنے لائک کو بھی لکھیں, تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ دینی سماجی رفتار کی جس زمانہ پر ہاتھ رکھ کر کے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ صحیح سمت جا رہی ہے. اس کے لیے لازم ہے. تو آپ سوال بھی لکھ سکتے ہیں, مگر سوال کے لیے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی, جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 9869640000 پر, آپ اس پہ کر سکتے ہیں. مجھے اپنے میسیجز, اپنے سوال, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں اس کو جواب بھی اگلے ایپیسوڈ میں دینے کے لیے آپ کا پابند رہوں گا. انہی لفظوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروردگار سے دست دعا بلند کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جتنے بھی سننے والے حاضرین ناظرین جہاں جہاں سے بھی ہیں, مولا سب کی حاجتوں کو پورا فرما لے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا سب کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب فراہم فرما دے, سب کی بے چینیوں کو دور کر دے. مولا جتنے بھی مریضان مرض ہیں تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. مولا جتنی بھی بیٹیاں رشتوں کی محتاج بیٹھی ہیں ان تمام بیٹیوں کے غیب سے رشتے فراہم فرما دے. مولا جتنے بے روزگار نوجوان اس وقت روزگار کی تلاش میں سرگردہ ہیں, مولا ان تمام نوجوانوں کو ان کے کنبوں کی کفالت کے لیے مولا اہل بیت طیبین و طاہرین کا واسطہ, تجھے مولا کائنات کی نانے جویں کا واسطہ, تجھے علی کے پیٹھ پر روٹیاں لاد کر گھروں تک یتیموں تک پہنچانے کا واسطہ, مولا تجھے مولا کائنات کے انہی اعمال کا واسطہ. پروردگار جتنے بے روزگار ہیں سب کو بہترین روزی عطا فرما. جتنے بچے تعلیم و تعلم میں اس وقت درس و تدریس میں ہے مولا سب کو بہترین کامیابی عطا فرما. ہماری قوم و ملت کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, وکیل ہیں, IPS ہیں, IAS ہیں اور علماء ہیں, جتنے جس نہج سے جو خدمت کرنے والے ہیں سب کو خلوص سے دل عطا فرما. علماء سے دل, ذاکرین کو, ایک دوسرے کو, نوحہ خانوں کو اپنے اعتبار سے ایک ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے نفس کی معرفت عطا فرما. اے مولا, اے پروردگار, اس دینی سماجی رفتار کے ذریعے جو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں ان پیغامات کو دوسرے دلوں میں اثر کرنے کی ہمیں طاقت و توفیق عطا فرما. انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے بھی آپ کی دعاؤں میں آپ سے شامل کرنے کی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے میرے لیے بھی دعا ہو کہ پروردگار علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح بے لوث قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ عطا کرے. تو یاد رہے ہمارے نسیم بھائی بھی موجود ہیں, سید نسیم رضوی صاحب, جو باندرا پلاٹ یعنی بیگن واڑی روڈ نمبر 12 گونڈی. انشاءاللہ کل بعد نماز مغربین بلا فصل مجلس عزا کا انعقاد ہوگا. اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بے پناہ پھر تیرا رجب بربادیاں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.